چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے. میں ایک بڑی پیاری حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے ثبوت میں کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس حدیث کی سند میں اہل بیت آ جائے. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. سند کیا ہوتی ہے؟ سند اسے کہتے ہیں جیسے حدیث یوں لکھی جاتی ہے حدثنا عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ. محدث کہتے ہیں میں نے حدیث سنی فلاں شخص سے، فلاں صاحب نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول اللہ سے سنا. تو یہ جتنے نام آتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، اسے کہتے ہیں سند. اب پھر آگے آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب جو حضور کا ارشاد آ رہا ہے وہ ہے متن، متن حدیث. تو یہ دو حصے ہوتے ہیں حدیث کا، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتی ہے متن حدیث. تو علماء کا اتفاق ہے کہ جس سند میں اہل بیت کے راوی ہو، یعنی سننے والا بھی نبی کے خاندان والا، جس سے سنا وہ بھی حضور کے خاندان والا، اس نے جس سے سنا وہ بھی حضور کے خاندان والا، اور یہ پوری کڑی رسول اللہ تک ملے، تو فرماتے اس سے زیادہ عمدہ کوئی سند ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بہتر کوئی حدیث کی سند ہو ہی نہیں سکتی، اس حدیث پر شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. چنانچہ اس سند کی فضیلت کیا ہو ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جعفر صادق کے پوتے ہیں. امام جعفر صادق کے کون ہیں؟ پوتے ہیں. امام جعفر کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم. اب موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں حضرت علی رضا. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. آپ نیشاپور آتے ہیں، بڑے بڑے اس وقت محدث نیشاپور میں مقیم تھے، بڑے بڑے عالم محدث نیشاپور میں قیام ان کا اس وقت ہوا کرتا تھا. جب آپ نیشاپور میں داخل ہوئے تو لوگوں کو اور محدثین علماء کو پتا چلا کہ حضرت امام علی رضا آئے ہوئے ہیں. تو بڑے بڑے وقت کے محدثین کا ہجوم آپ کے ارد گرد لگ گیا، اور اس وقت بہت بڑے بڑے امام تھے جن میں سے میں چند کے نام لکھ رہا ہوں. یحییٰ بن یحییٰ، یہ سب امام بخاری کے مشائخ اور شیخ میں ہیں. احمد بن حرب، محمد بن رافع، اسحاق بن روحیہ، ابو زرع رازی، ابن اسلم توسی، یہ وقت کے بڑے بڑے محدث تھے. یہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام علی رضا کے اونٹ کی لگام کو تھام لیا، اور پھر علماء نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک ہجوم ہو گیا، ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور سارے علماء اور محدثین آپ سے گزارش کرنے لگے کہ خدا کے واسطے پردہ ہٹا کے اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروا دیجیے. بہت اصرار کیا، آپ پردے کے اندر سے فرماتے رہے کہ تمہیں جو کچھ مجھ سے گفتگو کرنا ہے کر لو، میرا چہرہ نہ دیکھو. انہوں نے جب اصرار کیا، جیسی آپ نے پردہ ہٹایا، حسن کی روشنی تابانی کا یہ عالم تھا، تابناکی کا، کہ جیسی چہرے پر لوگوں کی نظر پڑی لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. قسم خدا کی ایسا حسین چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم شبیہ رسول اللہ تھے. پھر علماء نے اصرار کیا کہ آپ وہ حدیث بیان کریں جس کے سارے راوی آپ کے جد کریم ہو، یعنی جس کے سارے راوی کون ہو؟ آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہوں. اس میں کوئی راوی ایسا نہ آیا ہو جو غیر اہل بیت سے ہو. جب اصرار ہوا تو حضرت امام علی رضا نے حدیث بیان شروع کی. اب میں سند پڑھ رہا ہوں جو حدیث ہے، پھر کہاں کا یہ کتابوں میں آئی، حوالے بعد میں دیے جائیں گے. امام علی رضا کہتے ہیں ہم نے حدیث سنی اپنے والد سے. کس سے؟ والد سے مراد یہاں موسیٰ کاظم سے. انہوں نے سنا جعفر ابن محمد اپنے والد سے. حضرت امام جعفر نے اپنے والد سے سنا یعنی امام باقر سے. امام باقر نے سنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد سے سنا امام حسین سے، اور حضرت امام حسین نے سنا علی بن ابی طالب سے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی فرماتے میں نے سنا جبریل سے، اور جبریل کہتے ہیں میں نے سنا اللہ رب العزت سے. یہ ہے حدیث کی سند. آپ دیکھیے یہ سند ہی سن کے آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلا. اور پھر اس سند کی میں خوبی بتاؤں گا تو وہابیت کتنا باطل فرقہ آپ کو احساس ہوگا اس کا. انہوں نے امام علی رضا نے سند بیان کی کہ میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا. حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا. امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے سنا. امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین سے سنا. امام حسین نے اپنے والد حضرت علی سے سنا. حضرت علی نے رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے سنا. جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ پروردگار عالم سے سنا. بے شک اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ جو کلمہ ہے یہ میرا قلعہ ہے.
اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن قالها دخل حصنی، جس نے اس کلمے کو کہا اور اقرار کیا، دل و جان سے، زبان سے کہا، دل سے قبول کیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کو پڑھا، جس نے کہا اور اقرار کیا، دل سے مان لیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہوا۔ وَمَن دَخَلَ حِصْنِي أَمَنَ مِنْ عَذَابِي، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان پا لی۔ اب یہ حدیث تو یہاں مکمل ہو گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور اس وقت جتنے لوگ قلم اور دواسید حدیث کو لکھ رہے تھے ان کی تعداد شمار کی گئی تو تقریباً 20,000 محدثین تھے جو اس حدیث کی روایت کو نقل کر رہے تھے۔ 20,000 لوگوں نے اس وقت اس حدیث کو حضرت امام علی رضا سے سن کر نقل کیا، اور وہ خود اس حدیث کے راویوں میں شمار ہوئے گویا۔ اب اس کو لکھا کس نے؟ پہلے حوالے سن لیں، پھر اس کے بعد میں ایک بڑی پیاری بات عرض کروں گا۔ اس حدیث کو امام دہلوی نے مستدرک الفردوس میں لایا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر جلد 5 صفحہ 463 پہ لکھا، امام مناوی نے فیض القدیر جلد 4 صفحہ 489 پہ لکھا، امام اجلونی نے کشف الخفا جلد 1 صفحہ 22 پہ لکھا، امام حاکم نے تاریخ نیشاپور میں لکھا، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے، اب یہ سیاہ ستہ کے اندر ہے امام ابن ماجہ کی سنن، انہوں نے کچھ الفاظوں کے تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ اپنی سنن میں جلد نمبر 1 صفحہ 25 حدیث نمبر 65 پہ لکھا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 5 صفحہ 418 پر لکھا، اور بھی محدثین نے اس کو لکھا۔ اب یہ جو سند ہے، امام علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام جعفر سے سنا، امام جعفر کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی سے سنا، مولا کائنات کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے، جبریل کہتے ہیں میں نے خدا سے۔ اب یہ جو سند ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ امام ابن ماجہ، امام احمد، خطیب بغدادی، بلکہ کثیر علماء کی تعداد، امام قشیری، بڑے بڑے امام فرماتے ہیں لا قریہ حاضل اسناد علی مجنون لا برا، کہتے ہیں یہ وہ اعلیٰ سند ہے کہ اگر کسی پاگل کے کان میں سنا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ صرف یہ سند اگر اس کے کان میں پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاگل پن سے نجات عطا فرما دے۔ پتہ چلا کہ یہ ناموں کی برکت یہ ہے کہ کس کے کانوں میں پہنچ جائے اور وہ محبت سے سن لے، جنون دور ہو جائے، اور جو ان ناموں سے نفرت کرے اچھا ہو تو پاگل ہو جائے۔ ہر چیز کا ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، یہ وہ سند ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام بخاری کے شیخ میں، وہ فرماتے کہ میں ملک شام میں گیا، سفر میں تھا ملک شام میں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورہ میں مبتلا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، لوگ چپل سنگا رہے ہیں، کوئی جوتا سنگا رہا ہے جیسے مرگی والے کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی پانی کے چھینٹے دے رہا ہے، آپ نے فرمایا ہٹو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت امام عبد الرحمن ابن ابو حاتم گئے اور کان میں کچھ جملے کہے، اس کی مرگی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے ابو حاتم آپ نے کیا کہا؟ قسم خدا کی میں نے وہی سند پڑھ دی جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں مجنون کو سنا دی جائے، پاگل کو سنا دی جائے تو اللہ اس کو نجات اور شفا عطا فرما دے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین جنہوں نے اس حدیث کو خود اپنے کانوں سے حضرت امام علی رضا سے سنا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو بعض محدثین نے یہ وصیت کی کہ اس سند کو آب زر سے لکھا جائے۔ آب زر سمجھتا ہے نا، سونے کے پانی سے، سونے کے پانی سے لکھو اور جب ہم مر جائیں تو کفن میں ہمارے ساتھ رکھ دینا۔ اس سے پتا چلا کہ سجرہ رکھنا یہ بزرگوں کی سنت ہے، اس لیے قبر میں سجرے میں کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کے نام ہی تو ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے وصیت کی۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین نے جنہوں نے یہ حدیث امام علی رضا سے اپنے کانوں سے سنی تھی نیشاپور میں، وصیت کی کہ اس حدیث کو، اس سند کو آب زر سونے کے پانی سے لکھا جائے اور جب ہمارا انتقال ہو ہمارے کفن میں رکھ دیا جائے۔ امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا گیا، تو بعض کو خواب میں دیکھا گیا کہ جنت کی سیر کر رہے ہیں،
پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سند کے طفیل اور اس کی برکتوں سے ہمیں اپنے امن کے قلعے میں داخل کر دیا اور ہمیں بخش دیا۔ سبسکرائب کریں قادری رضا اسلامک چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔